پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مصطفیٰ صاحب، حکومت کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر آپ کے بہت سے کولیگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کا معاملہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا، وہ ابھی بھی پینڈنگ میں ہے اور اس پر بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کچھ جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے کولیگ رہے ہیں، انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہو کہ کیا کیا اس وقت زیر بحث ہیں معاملات صوبوں کے حوالے سے یا ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیں، صوبوں کے حوالے سے جو بات تھی وہ تو محسن نقوی صاحب نے کر دی، اور پھر جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس ٹاک کی تو اس کے اندر بھی انہوں نے صوبوں کے حوالے سے یہ بات کہہ دی کہ ملک کو مزید صوبوں کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اور میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، آپ کو گورننس بہتر کرنے کے لیے مزید صوبے بنانے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں اتنے بڑے ملک نہیں ہے دنیا میں جتنے بڑے ہمارے صوبے ہیں، لیکن پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ ایک حکومت جو بالکل ساکھ سے آری ہو، جس کو پاکستان کا بچہ غیر نمائندہ تصور کرتا ہو، جب وہ اس بحث کو چھیڑے گی تو اس سے ملک میں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اب 6 نہروں والا معاملہ ہوا، اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ سندھ میں کیا ری ایکشن آیا۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر نمائندہ حکومت اس طرح کی گفتگو چھیڑے گی اور اس کے اوپر کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا، تو ری ایکشن ضرور آئے گا۔ تو اس لیے پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرنا ضروری ہے، اور جو ملک اس وقت کرائسس ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو حالات بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ہیں، جو آزاد کشمیر کے ہیں، باقی ماندہ ملک کے اندر بھی اگر آپ نے یہ بحث زبردستی لوگوں سے منوانے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ تو بہت خطرناک ہوگا، ملک بہت سیریسلی ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا۔ تو اس میں آئی تھنک کولر ہیڈز کی ضرورت ہے، ایک پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جلد بازی میں اگر کوئی چیز تھوپی گئی تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کو قبول کرے گی۔ ان کو ایک پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی پڑے گی اگر وہ یہ صوبوں والی گفتگو میں انگیج ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک پولیٹیکل سوئسائڈ ہوگا۔ پھر اسی طرح اس کا بلوچستان کے اندر ابھی جو ہم گفتگو سن رہے ہیں، اس میں یہ بات حتمی طور پہ تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن اگر گوادر کو اور پسنی کو اگر فیڈرل ایریا بنایا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک ری ایکشن آئے گا۔ تو یہ ایک سمجھداری اور دانشمندی کے ساتھ آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس بلا شبہ ملک کو گورننس بہتر کرنے کی، ملک میں بہت اشد ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک یونیفائڈ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو پورے پاکستان میں۔ سیاسی جماعتیں اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے، اب ہمیں کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان، میری کم از کم زندگی میں، میرے مشاہدے میں، پاکستان کا جو سب سے اچھا لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا وہ پرویز مشرف صاحب کے ایک ڈکٹیٹر کے دور میں تھا۔ تو ہم سیاستدانوں کو بھی بہت سی چیزوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا، اپنی سول سرچنگ بھی کرنی پڑے گی۔ لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں ان میں یہ بحث چھیڑنا اور اس بحث کو زبردستی منوانا، اس کے نہایت خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، آخر میں سر، یہ جو جیسے آپ نے ذکر بھی کیا، پہلے جو ایک اپوزیشن کا نیریٹو رہا ہے اس حکومت کے اوپر، الیکشن کے اوپر، فارم 47 کے حوالے سے، اور اب جو ان کی اپنی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت پنجاب کی اور وفاقی یہ فارم 47 کے تحت بنی ہے، آپ کوئی وفاقی اتحاد میں کوئی سنجیدہ قسم کے اختلافات، کوئی دراڑ دیکھ رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 اگست کے بعد جیسے ہی انتخابی عمل مکمل ہوگا یہ ختم ہو جائیں گے؟ نادر بھائی، اس کا ایک پہلو یہ بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے، اور یہ میں بات کہتے ہوئے کوئی خوشی محسوس نہیں کر رہا، لیکن یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمجھتے کیا ہے کہ پاکستان کے لوگ بیوقوف ہیں۔ ایک طرف تو آپ وفاقی حکومت میں اکٹھے بیٹھے ہو اور وفاقی حکومت کے آپ تمام بینیفٹس انجوائے کر رہے ہو، اور دوسری طرف آپ اسی وفاقی حکومت کو تانے دیں، اسی فارم 47 کے ووٹوں سے صدر زرداری منتخب ہو جائیں تو وہ ٹھیک ہے، یہ حکومت غلط ہے۔ اگر آپ کو گلگت بلتستان کے اندر حکومت تھما دی جائے تو وہ ٹھیک ہے، اور جب آپ کو آزاد کشمیر کے اندر نہ تھمائی جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ غلط ہے۔ جی، یہ پاکستان کے لوگوں کے شعور کو انسلٹ کرنے والی بات ہے۔ پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ اس لڑائی کے اندر کوئی سنجیدگی نہیں تھی۔ آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت حالات ہے، بھلا بتائیے کہ اس پوری کیمپین میں
بلاول صاحب نے، مریم صاحبہ نے، نواز شریف صاحب نے اس جاری کرائسس کے اوپر کوئی بات کی؟ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہے. ایک طرف لوگ لاشیں گن رہے ہیں اور دوسری طرف بیٹھے آپ ووٹ گن رہے ہیں. یہ تو ان جماعتوں کا حال ہے. تو یہ اسی وجہ سے تو ان کی سیاست پاکستان کے میں میجورٹی لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں رہ گئی، کیونکہ وہ اس طرح کی جب کانٹرڈکشنز دیکھتے ہیں، ہپوکریسی دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ڈرامہ ہمارے سامنے چل رہا ہے. تو برائے مہربانی یہ ڈرامے بند کریں اپنے، اور اس ملک کو ٹھیک کرنے کی طرف اور اپنی سیاست کو ریلیونٹ بنانے کے لیے جن چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں، بجائے اس کے کہ یہ ایک ڈرامہ کر کے تو پاکستان کے لوگوں کو سمجھیں کہ وہ بیوقوف ہیں. آج کل ایسا زمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، بہت شکریہ سر. آپ نے والا ناظرین مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب یہاں پر ہم ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو حکومت کا موقف ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے.